جی سر، السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. پاکستان میں تباہ کاریاں، سیلاب کی تباہ کاریاں بڑی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بے تحاشا ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح زیادہ پانی آتا ہے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اسی طرح یہ بارش کی وجہ، رین کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت. دیکھیں، سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں کہ جب پوری دنیا میں ایک پینڈیمک تھا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تھی، عذاب کے، کووڈ کے جب لپیٹ میں تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اس کو مینج کیا تھا اور بڑا ہی شاندار مینج کیا تھا. اور پاکستان دنیا کے 3 ممالک میں تھا، ٹاپ 3 کنٹریز میں تھا جنہوں نے پینڈیمک کو بڑے خوبصورت طریقے سے مینج کیا اور اس کا سدباب کیا. یہ ہوتی ہے ایک نیک ایماندار حکمران کی صلاحیت. ایک تو خدا کی برکتیں ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک لکھے پڑھے بندے کا ایک ایکسپوجر جس کا زیادہ ہوتا ہے، جس کو چیزوں کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے، جس کی سوجھ بوجھ کہنے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ لیڈر کا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس کو مینج کرنے کا بھی چیزوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. عذابات جو سیلاب آتے ہیں دنیا میں، جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں زیادہ پانی بھی آ جاتا ہے، اور رین کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں. دنیا کے بے شمار ممالک میں ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کو مینج کرنے کے لیے اور پھر آپ کے ساتھ ایک برکت نام کی چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں برکت. وہ برکت نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن وہ ہوتی ہے. اس کی پھر مثالیں دی جاتی ہیں. میرے جیسے لوگ پھر اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھا وہاں پہ برکت تھی اور یہاں پہ برکتی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے اوپر صرف یہ نہیں کہ پانی بہت آ گیا، ہمارے اندر جہالت بے تحاشا آ گئی ہوئی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہالت اتنی زیادہ جہالت ہے کہ ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک بن رہی. ایک کے وزیر ہے کشتی میں، 15 بندے ہیں، ایک ان میں سے وزیر ہے، ایک یا دو کشتی چلانے والے ہیں، باقی سارے فوٹوگرافر کیمرہ مین ہیں، اور ایک آدھ بندہ اس سے لیے رکھا ہوا ہے کہ اندر کوئی اگر وہ گر گیا یا اس کا ہاتھ چھوٹ جائے یا کسی کو بات ہو جائے تو اس کو ہم نے نکالنا بھی ہے، اس وزیر کو. ویسے اس کو جیکٹ بھی بنائی ہوئی ہے. اور یہی صورتحال انہوں نے مریم کی ہوئی ہے. اور مریم بھی پتہ نہیں کہاں پہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں. بورڈ جا کے چکر گیا نہ، آپ نے ہمیں کوئی باندھ پہ اس کو دکھایا. ہاں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ راوی کے پل کے اوپر شان شوکت کے ساتھ مریم صفدر جو ہیں وہ جا رہی ہیں، اور اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے. اور اس پہ آپ یقین کریں کہ جتنی گاڑیاں انہوں نے یہاں پہ لگائی ہیں، ان میں سے 1-2 گاڑیاں لگائیں تو میرے خیال 3-4 گھر تو بچا لیں گے. باہر نہیں. یہ ان کا کردار ہے. بات ہم کر رہے ہیں کردار کی. یہ ہیں وہ کردار کے غازی، یہ ہیں وہ ان کا کردار اور ان کا مینٹل لیول. یہ ان پڑھ بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اور خبیث بھی ہیں اور ذلیل بھی ہیں. جب ایسے تمام لوگوں کا مجموعہ ہوگا تو سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگی. اور یہ صورتحال بنی. اب علیم خان کی سٹوری لے لیں. علیم خان کے اوپر جناب، یہ علیم خان نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ مجھے زمین چاہیے. عمران خان نے کہا نہیں، اس کو دے دی نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، بلکہ جرنیلوں نے دے دی. جرنیلوں نے کہا جی لو یہ انہوں کام کراؤ اپنا، تہاڈا بندہ ہے. یہ ہے وہ کرپٹ عاصم منیر اور پاکستان کی کرپٹ جرنیلوں کی، کرپٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے، اس کے نتیجے میں وہ زمینیں ان کو دیں. اور وہ آپ کے سامنے. کل میں نے پنجابی کی ویلاگ میں شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھے وہ بات بھی کی. وہ میں نے کلپ دیکھا، میں تو پریشان ہو گیا دیکھ کے. وہ جناب ایک اشتہار ہے، اس اشتہار کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان اس وقت زمین پہ پانی کھڑا سستی ہے تو فٹافٹ لے لو، اگر پانی اترے گا تو مہنگی ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں ایسی جگہوں پہ کالونیاں بنائی جا رہی ہیں جو دریاؤں کے راستے ہیں، جو آبی نالوں کے راستے ہیں. یہ دریا، یہ نالے سارا سال خشک رکھے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی ہوں اس سال سیلاب نہیں آیا تو اگلے سال یہاں پہ پلاٹ بن جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا سر. یہ خالی یہ دنیا بھر میں ہے. یہ ایسے نالے، ایسی جگہ دنیا بھر میں ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں ان اوقات میں جب ایک پریشر آتا ہے پانی کا کسی بھی طرف سے، تو وہ پھر وہ بھر جاتے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ 2 سال خشک رہا تو انہوں کٹ کے تین وٹ دو. اب اندازہ کریں علیم خان صاحب کے ساتھ. اب قوم خود دیکھے، اللہ پاک اس کو بار بار سچا ثابت کر رہا ہے. عمران خان راوی کے اوپر ڈیم بنانے کی، بیراج بنانے کی بات ہوئی تھی، خان صاحب نے کی تھی. کسی بندے نے اس وقت ان چیزوں کو نہیں سوچا. درخت لگانے کی خان صاحب نے بات کی تھی، کوئی بندہ اس کے اوپر نہیں سوچتا تھا. سو یہ تھی وہ ایکسپوئر. اور ہمارا عمران خان کا اور ہمارا جو واسطہ پڑا ہے وہ دنیا کے نالائق ترین قوم کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے. میں یہ تیاری کے لیے تھوڑا سا ویڈیو دیکھ رہا تھا، کچھ اپنی ٹیم کے ساتھ میں نے بات کی.
دوست ہیں ہمارے، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، ہی از اے ونڈرفل پرسن، انہوں نے بھی یہ کہا جی ہر پاس سے سیلاب ہی سیلاب ہے، کسی اور ٹاپک پہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اتنا سیلاب ہے. یعنی یہ انہوں نے حالات کر دیے ہیں پاکستان کے کہ لاہور کے اندر بھی گھس گیا، گجرانوالہ میں بھی گھس گیا، ہر جگہ پانی پانی گھس گیا. دیکھیں یہ جو مینجمنٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹی ایک بنائی گئی تھی، اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں ہے. آج اس وقت اگر عمران خان ہوتا تو پاکستان کو مینج کرنے کی صورتحال اور ہوتی. آج اس وقت پاکستان عمران خان ہوتا تو پاکستان کی صورتحال اور ہوتی. اب اس وقت عمران خان نہیں ہے، وہ جیل میں ہے. اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے، ڈیل کس طرح کریں گے. میں نے ابھی تک کسی کی طرف سے بھی کوئی امداد ادھر جاتی نہیں دیکھی. مجھے پتہ ہے پاکستانی لوگ ہیں، تکالیف میں جب کوئی ہوں گے تو وہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس سب سے افضل خیرات جو ہے نا وہ آپ کی وہ ہے کلمہ حق کہنا جابر حکمران کے سامنے. عاصم منیر جب تک اس ملک پہ موجود ہے، مریم صفدر جب تک کہ ان کی حیات ہے، اللہ ان کو زندگی دے، میں نہیں کہنا کہ مر جائے مریم، لیکن جب تک وہ اس ملک میں موجود ہیں یا فنکشنل حالت میں ہیں، اس ملک کا ککھ نہیں بننا. یہاں پہ عذاب بھی آئیں گے، یہاں پہ پرابلمز بھی ہوں گی، ڈس مینجمنٹ کی انتہا ہوگی. یعنی لوٹے تک پہ انہوں نے اپنی تصویر لگوا لی ہے. ایسے حکمرانوں سے آپ کا واسطہ. تو خان صاحب نے جس طرح مینیج کر رہے تھے چیزوں کو، دیٹ واز ٹوٹلی انٹائرلی اے ڈفرنٹ وے آف ہینڈلنگ دی تھنگس. یہ صورتحال ہے جی اس وقت پاکستان کی، خاص طور پہ پنجاب کی. ان کو جب بتایا گیا تھا کہ بھی پانی آ سکتا ہے، پانی کے آنے کے چانس، اچھا انڈیا نے پانی کھول دیا، انڈیا نے اور پانی کھول دیا، اور جو بتا رہی ہے اگر ہم آپ نے ہمارا پانی بند کیا ہمارا سانس بند کر دیں گے. لو جو پانی کھولتا تو پھر سانس کھول دو، ان کی سانسیں جو وہ بحال کریں تاکہ وہ سانس لے سکیں. یہ صورتحال ہے. اب ایسے میں پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. وہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں، ہر سال ہم ہر 2 سال بعد ہم یہ کہتے ہیں پاکستان متحد ہو جائے اور یہ ایک قوم بن جائے. لیکن اس موقع پہ اس صورتحال میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو کہ آگے بھی کہی گئی ہے. ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ اکٹھے ہو کے ملک کو قوم کو چلائیں، اکٹھے ہو کے ملک کو قوم کو چلائیں. سر آپ اکٹھے ملک کو قوم کو چلا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک پاس ہے، ساری کی ساری جماعتیں ایک طرف، ایک عمران خان اور پاکستان کے عوام ایک طرف. آپ اکٹھے ہو کے چلا رہے ہیں؟ آپ چلا سک رہے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. اب آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا. اب پاکستان کی عوام صرف یہ چاہتے کہ عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان اور پاکستان کے عوام وہ چلائیں گے اس ملک کو. جس کو عوام ووٹ دیں گے وہ چلائے گا اس ملک کو. آپ عوام کو مائنس کر کے یہ حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں کہ آج ہر جگہ پانی اور ہر بات عمران خان کی سچی ہو رہی ہے. عمران خان کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر جو بربادی اور رسوائی اور کمینگی کا جو بازار گرم تھا وہ تو تھا ہی. اب اللہ کا عذاب بھی آپ کے اوپر ہے. اس امتحان کہہ لیں، اس عذاب کہہ لیں، لیکن وی ہیو ٹو گو تھرو دس. اس کے اندر سے ہم نے گزرنا ہے. لیکن اس کے اندر سے گزرنے کی سچویشن یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ بد دل ہیں. لوگوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر لگائی تھی، سبھی کاظمی نے غالباً ایک پکچر لگائی تھی کہ استی ایک لڑکا فوت ہو گیا، وفات پا گیا تھا، شہید ہو گیا تھا اس کی، اور ایک کیپٹن صاحب کے بچے، دونوں کے بچے وفات پا گئے ہیں، اور دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے. بالکل دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے. باپ کا جوان اولاد کا جانے کا دکھ اس سے بڑا دکھ ہی کوئی نہیں زمین دنیا میں. اور جوان اولاد کے جانے سے بڑا دکھ میرا نہیں خیال اس دنیا میں کوئی اور دکھ اور تکلیف اور صدمہ ہو سکتا ہے. وہ ان لوگوں کو ہے. لیکن ایک کو آپ بناتے ہیں شہید اور ایک کو آپ بناتے ہیں کہ یہ غدار ہے. یہ جو ڈفرنس ہے، جب تک آپ کا یہ ختم نہیں ہوگا آپ آگے نہیں چل سکتے. آپ کچھ بھی آگے نہیں کر سکتے. جب تک صرف ایک وردی والا شہید ہوگا اور جو سویلین کپڑے میں وہ ملک کا غدار ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. آپ کو فوری طور پہ مارنگ بلوچ کو رہا کرنا، یاسمین راشد کو رہا کرنا. اچھا ایک اور چیز آخر میں کوئی جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ہم ایسے عمران خان کرے تو رہا ہو جائے گا، یاسمین راشد ایسے کرے تو رہا ہو جائے گی، اور جو سجدہ کرے گا وہ رہا ہو جائے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ رہا ہو. یہ بات کی کنفرم دلیل ہے کہ ہماری عدالتیں فنکشنل نہیں ہیں. عدالتوں میں آزادی نہیں ہے. پاکستان کی عدالتوں کے اندر آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ایک شخص عاصم منیر کے پاس ہے، وہ چلا رہا ہے اس ملک کو، اور جب تک وہ شخص اس ملک کو چلائے گا اس ملک کا کچھ نہیں بننے والا. یہ سیلاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. اب ساری کی ساری 7 لاکھ فوج لگا دیں اگر آپ ان حالات کو کنٹرول کرنے، میرا نام بدل دیں. عاصم منیر آج ٹی وی پہ بیٹھے کرے اپنی قوم سے اپیل. شہباز شریف آج اپیل پہ بیٹھے میراتھن کرے قوم سے اپیل کہ ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں امداد چاہیے، ہم نے اپنے میں دعوے سے کہتا ہوں آج بیٹھ کے دکھائیں. آج عاصم منیر، ندیم، یہ سارے بیٹھے، آصف علی زرداری بھی بیٹھے،
مریم بھی بیٹھے, شہباز شریف بھی بیٹھے, اور عاصم منیر بھی بیٹھے, اپنے تمام ڈی جیز آئی جیز تمام لوگوں کو لے کے بیٹھے, اور مجھے ایک پیسہ اکٹھا کر کے دکھائے پاکستانی قوم سے. اپنے بندے لگا دیں گے فون پہ, یار فون کر کے ذرا پیسے دیو تھوڑے جے, وہ دے نہ دیں دیٹس انادر تھنگ, فون دور کرو, یہ آپ کروا سکتے ہیں, سوشل میں آپ کروا سکتے ہیں, لیکن آپ ایک ٹیڈی پیسہ اکٹھے کرنے کے روادار پاکستانی قوم آپ کو دینے کی روادار نہیں ہے, اور اس ڈیزاسٹر میں تو بالکل بھی نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ ہم کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اپنا دل بھی سخت کرنا پڑتا ہے. یہ جو عذاب پاکستانی قوم پہ آیا, یا پاکستانی قوم کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہا ہے. آپ جب جابر حکمران کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, یہ عذاب تو روزانہ ہی آنے, ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ ان کو ایک رحم دل اور عقل مند حکمران کرے گا. اس بات کے اوپر پاکستان کی قوم سوچے. آج یہ خبریں صرف سلاب 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 ہو رہا ہے, تو میں اسی بات پہ نوٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی اس بات کو, کہ جب تک ایک سمجھدار رحم دل حکمران پاکستان میں نہیں آئے گا, پاکستان کے سیلابوں کا اس طرح ہی آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.